نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 218 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان حرف تاکید، بے شک یقیناً، الذین اسم ہے الذی کی جمع، وہ لوگ جنہوں نے، اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے آمنو، حمزہ میم نون حروف مادہ ہے، فعل ماضی ہے، آخر میں واو الف، پہلا حرف حرکت والا، اور یہ میں اس کی علامت اکثر بتاتی ہوں، میم پر زبر ہے تو فعل ماضی، وہ سب ایمان لائے، اور میم کے نیچے زیر ہو تو فعل امر، تم سب ایمان لاؤ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، ہاجروا، یہ ہجرت سے پہچانا جا رہا ہے، ہا جیم را حروف مادہ ہے، آخر میں واو الف، پہلا حرف حرکت والا تو فعل ماضی ہے، اور فعل ہے تو کام کرنے والا فاعل بھی دیکھیں گے، وہ آمنو میں بھی اور اس میں بھی واو سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مذکر بھی ہیں اور جمع بھی ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مزید واو اور جاہدو، جہاد سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، جیم ہا دال، اور یہ اٹ موسٹ اسٹرگل کو کہتے ہیں، اور یہ بھی فعل ماضی ہے سیم اسی طرح، اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی حرف ہے باقی دونوں اسم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک، یہی لوگ، یرجون، را جیم واو حروف مادہ ہیں، اور یہ رجوع کرنا، تو اور یہ کئی معنی میں آتا ہے، یہاں پر یہ امید کے معنی میں، اور وہ امید رکھتے ہیں، آخر میں واو نون، شروع میں یا علامت مضارع، تو واو نون سے کیا پتہ چل رہا ہے، کام کرنے والے جمع ہیں، مذکر ہیں، یا سے پتہ چل رہا ہے غائب ہیں، وہ امید رکھتے ہیں یا وہ امید رکھیں گے، اس طرح ترجمہ کریں گے، اور اگر تا لگی ہوتی تم سب امید رکھتے ہو یا رکھو گے، یہی لوگ ہیں جو یا یہی لوگ، اب جو کا ترجمہ بہتر ہے کہ نہ کریں، بعض کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ عام طور پہ اللہ زینہ کے ساتھ آتا ہے، یہی لوگ ہیں یا یہی لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، دونوں اسم ہیں، اصل میں وہ لوگ، وہ سب دور کا اشارہ ہے نا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، پھر قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ اس چیز کی تعظیم اور عظمت کے پیش نظر آتا ہے، اور پھر جس چیز کا پیچھے ذکر ہو چکا ہو دوبارہ سے اس کی طرف کوئی اس کو ہائی لائٹ کرنا ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دور کا استعمال ہوتا ہے، تو وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، غفور فعول کے وزن پر ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے، دونوں میں مبالغہ ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت دراصل مجاہدین کے اسی دستے کے متعلق ہے جنہیں نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا، اور مجاہدین کو اب یہ ایشو تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں دو غلطیاں ہو گئی تھیں، ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا، دوسری غلطی یہ تھی کہ یکم رجب کو لڑائی کی جس کا انہیں تو علم نہ ہو سکا، تو انہوں نے لا علمی میں ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے، مہربان ہے۔ جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہے، نوٹ فرمائیے گا، ہر اس کوشش کا نام ہے اور اٹ موسٹ اسٹرگل کا نام ہے، ہمیشہ کرتے رہنے کا نام ہے، جو اسلام کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اگر کوئی شخص ذہن سے اس قسم کی تدابیر سوچتا ہے یا کافروں کی تدابیر کا توڑ سوچتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، اور اگر کوئی شخص زبان سے یا قلم سے اس مقصد پہ دوسروں کو آمادہ کرتا ہے یا اسلام کے دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے اور انہیں اس طرح سے جواب دیتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، یعنی ہر امکانی کوشش کو اس مقصد میں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ اگر جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، اور جہاد کی غرض و غایت یہ ہے کہ دوسرے تمام ادیان کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو، اس غرض کے علاوہ اور کسی بھی مقصد کے لیے جنگ کی جائے تو اسے جنگ تو کہہ سکتے ہیں
قتال تو کہہ سکتے ہیں لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جاتے جاتے تو مختصر بتا دیتی ہوں کہ جنگ میں شرکت کے لیے عوام الناس میں 5 قسم کے محرکات ہی پائے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوٹ مار سے مال ہاتھ آئے گا یا اموال غنیمت کے علاوہ دوسرے دنیاوی مفادات حاصل ہوں گے۔ نمبر 2، کچھ اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ ان کا نام ہسٹری میں ثبت ہوگا۔ نمبر 3، کچھ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگ ان کے بہادری کے کارنامے فخریہ طور پہ بیان کریں گے۔ نمبر 4، کچھ اپنے کسی خون یا پہلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کے طور پہ لڑتے ہیں۔ نمبر 5، اور کچھ لوگ اپنے وطن، قوم اور قبیلے کی حمایت میں لڑتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں بھی انسان کی ذہنی سطح اس مقام سے ذرہ بھر بھی بلند نہیں ہو سکی۔ صرف اندازوں، آپ کہہ لیں کہ ان کے تھوڑے انداز، سٹائل ہی بدلے ہیں، ادروائز آپ کو ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی مقصد نظر آئے گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مقاصد کے علاوہ ایک بلند تر مقصد کا پتہ دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ کہلا سکتا ہے جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، بول بالا کرنے کے لیے لڑا جائے۔ اور میں بتاؤں کہ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہ مال کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، اور آخری اس کی جو ہے وہ جان کے ساتھ۔ تو اور یہ ساری زندگی کرنا ہوتا ہے، کبھی اپنے نفس سے کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے خلاف کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کی تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ کہ نیت اللہ کی رضا اور اللہ کے کلمہ، اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے، بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔